وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ اللہ نے اپنے کو کام دیا، اس کام کو صحیح مزاج پر کیسے کیا جائے اور کام کو امت تک کیسے پہنچایا جائے اور کام اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے اس دین کو، اس کی فکر کے لیے یہ پرانوں کا جوڑ ہوتا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے باقاعدہ۔ یہاں آنے کے بعد بزرگ دوستو، ہم جتنے بھی ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک نہیں، یہ پرانوں کا عملہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے مہاراشٹر کے ایک شہر میں، ایسے حضرت کا سفر تھا، مہاراشٹر کا، گجرات کا، آندھرا کا ایک سفر تھا حضرت کا۔ اس سفر میں حضرت کا ایک دن مہاراشٹر کا بھی بیچ میں سے گزرتے ہوئے ایک شہر میں طے کر لیا، حضرت ایک دن ہے ہمیں دیتے جائیں آپ۔ وہاں عورتوں کی توبہ کا موقع رکھا کہ اچھا خاصا اجتماع عورتوں کا ہو جائے، اس میں حضرت تشریف لے جائیں۔ حضرت عورتوں کے اجتماع میں گئے، وہاں حضرت نے بات چیت کی، توبہ کرائی اور دعا کی اور نکلے۔ ایک آدمی گاڑی لے کر آیا اور حضرت کی گاڑی میں گھسنے لگے، حضرت میرے گھر چلو، میرے گھر میں بھی عورتیں جمع ہیں، وہاں حضرت بیعت فرما لیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی تم نے یہاں کیوں نہیں جوڑا، یہاں سب عورتیں جوڑی تھی، تم نے کیوں نہیں جوڑا؟ نہیں حضرت میرے گھر چلو، عورتیں وہاں بھی بہت جمع ہیں، یوں ہیں یوں ہیں۔ حضرت کی گاڑی میں گھسنے لگا، حضرت نے فرمایا ایسا کر لو میں اتر جاتا ہوں، تم بیٹھ جاؤ۔ نہیں حضرت میرے کو بھی جگہ ہو جائے گی۔ وہ زبردستی حضرت کی گاڑی میں گھسا۔ حضرت نے اس کے جواب میں کیا کہا معلوم؟ پتہ چلتا ہے کام کرنے والوں نے تمہارا مزاج خراب کر دیا، اور کام کرنے والے تمہارے گھروں میں دعوتیں کھاتے ہیں، اس لیے تمہارا مزاج بگڑ گیا۔ بگاڑ کو پہچان لیا، ہمارا بگاڑ کیا ہے؟ اگر یہ کام کرنے والا طبقہ صحیح ہے علاقوں میں، تو علاقوں میں کام بھی صحیح ہوگا، کام کا مزاج بھی صحیح ہوگا۔ اور کام کرنے والا اگر علاقوں میں ڈھنگ کا نہیں ہے تو کام بھی صحیح نہیں ہوگا اور کام کرنے والا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور صحیح کیا ہے جو اپنے بڑے بتلاتے ہیں، اس میں اپنی مرضی کو، اپنے مزاج کو، اپنے تجربے کو کوئی دخل نہیں، اپنے علم کو کوئی دخل نہیں کہ میں جانکار ہوں، میں بھی پرانا ہوں، میں بھی شانہ ہوں، میں بھی اپنی ترتیب چلاؤں گا۔ فرمایا نہیں، اس کی گنجائش نہیں، نہ تمہاری مرضی کی گنجائش، نہ تمہاری چاہت کی گنجائش، نہ تمہارے تجربے کی گنجائش، بلکہ اپنے بڑے جو بتلا دیں اسی کے موافق کرنے میں خیر ہے۔ اور کام کا جو مزاج ہے اس کا اپنا رخ ہے، کوئی اپنے رخ پہ ڈالنا چاہے تو کام نہیں چلے گا، ٹھپ ہو جائے گا۔ اور اپنے بڑوں سے پوچھ پوچھ کے کرنا یہ اصل ہے، اپنے بڑے بتلا دیں ویسے کرنا۔ اللہ جس سے کام لیتا ہے کام کا مزاج بھی اسے سمجھاتا ہے، جس سے کام لیتا۔ اس زمانے میں اللہ تعالی ہمارے بڑوں سے کام لے رہے ہیں۔ نظام الدین سے ایک مرتبہ حضرت بیت اللہ سے تشریف لائے، فرمانے لگے ایک ملک کسی علاقے کے عرب علاقے کے عالم تشریف لائے ملاقات کے لیے۔ فرمایا اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی، آئے پوچھتے پوچھتے آئے، ملاقات ہوئی، بیٹھے بات چیت ہوئی کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ کہنے کہ مجھے آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، جاؤ ملاقات کر لو۔ یہ وہ لوگ، یہ وہ ہیں جن سے اللہ دنیا میں اپنی دین کی حفاظت کا اور خدمت کا کام لے گا، ان کی چلے گی دنیا میں۔ اس لیے حضرت میں آپ کو پہلے دیکھا نہیں، میں جانتا بھی نہیں، میں آپ سے ملاقات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر آیا ہوں آپ سے ملاقات کے لیے، ان کی چلے گی اب دنیا میں، اور کام آگے بھی بڑھے گا، اتنا ذہن میں بنا لو۔ یہاں جو ہم آئے ہیں بزرگوں دوستوں، وہ اسی لیے آئے ہیں، اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ
کہ ہمارے علاقے کا کام صحیح رخ پر پڑ جائے، کام والا بھی صحیح رخ پر ہو اور کام بھی صحیح رخ پر۔ اس کے لیے ہم آئے، نہ ہی ہم دعوت کھانے آئے، نہ ملاقاتیں کرنے آئے، نہ آرام کرنے آئے، بلکہ ایک فکر لے کر کے آئے۔ اور یہ بزرگوں دوستوں بہت قیمتی چیز ہے، کام کیسے آگے بڑھے۔ اس کے لیے یہ 3 دن کی جتنی مجلسیں ہیں، جتنی اس میں جمنا۔ آدمی پر بعض مرتبہ سستی غالب رہتی ہے، لیکن اگر یہ مجمع اب ترتیب سے اپنے آپ کو کام میں لگائے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی چیز اس پر مشکل نہیں ہوگی۔ جیسے کام کے ٹائم پہ کام، آرام کے ٹائم پہ آرام، کھانے کے ٹائم پر کھانا، اگر اس پر یہ قابو پا لے، اس پر قابو پا لے، انشاءاللہ ساری چیزیں قابو میں آتی ہیں۔ اور یہ خود ہی ارادہ کر لے کہ مجھے جمنا نہیں ہے، تو پھر کسی کا جمانا بھی مشکل ہے۔ اور جمنے میں بزرگوں دوستو آدمی کا فائدہ ہے، نہ جانے کون سی گھڑی کب آ جاتی ہے، کون سا موقع کب آ جاتا ہے، کوئی بات دل کو لگتی ہے اور دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کسی کی کیسی بات کیوں نہ ہو، اب آپ نے فضائل صدقات میں پڑھا ہوگا، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے، مشہور بزرگ ہے، وہ چوری کیا کرتے تھے ولی بننے سے پہلے۔ ایک دن کسی مکان کے اوپر چڑھ رہے تھے، کوئی اندر کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا، کون کر رہا تھا اس کا تذکرہ ہی نہیں، ایک اللہ کا بندہ کر رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کی طرف رجوع کا موقع نہیں آیا، پر میں آ گیا بس اتر گئے۔ نہ لمبا چوڑا بیان، نہ لمبی چوڑی تقریر، ایک جملے نے زندگی پلٹ دی، ایک جملہ۔ یہاں 2-3 دن کی مجلسوں میں نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کس کی ہدایت کس کی زبان میں اٹکائی، اللہ ہی جانتا۔ اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور اس کی دل کی دنیا پلٹ گئی۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی بکریاں چرا رہے تھے مدینے کے اطراف میں، ایک بھیڑیے نے بکری پکڑ لی، انہیں بکری چھڑا لی بھیڑیے کے منہ سے۔ بھیڑیا کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میرے کو روزی دی اور تم نے چھین دی۔ بہت ڈرے کہ بھیڑیا بات کرتا ہے، فرمایا میرے بات کرنے پر تعجب مت کرو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کر کے تشریف لا چکے ہیں، تم ابھی تک نہیں پہنچے ایمان لانے کے لیے، تعجب کی بات یہ ہے۔ اب اس کی زبان سے بات سنی، اب بھیڑیا کون ہے؟ ایک درندہ ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کی۔ اس کی زبان سے بات سنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، وہ بھیڑیا ہدایت کا سبب بن رہا۔ ایک بات کسی کی زبان سے نکل گئی اور ہمارا معاملہ بدل گیا زندگی کا، کوئی بھی نہیں بول سکتا۔ گھڑیاں ہوتی ہیں کچھ اللہ کی طرف سے، قبولیت کی گھڑیاں۔ ایسی یہاں کی جتنی مجلسیں ہیں ان میں جمنا،